الصلاة خير من النوم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا فضل اپنا کرم ہمیشہ ہمیشہ نازل فرمائے اور آپ کو دنیا کی اور آخرت کی ہر پریشانی ہر مشکل سے بچائے، آمین ثم آمین۔ میرے عزیزوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بہت پیارا اور بہت بہترین عمل بیان کروں گا۔ میرے عزیزوں، دنیا کے فائدوں کے لیے ہم بہت سارے عمل کرتے ہیں، بہت سارے پاپڑ بیلتے ہیں، اور پھر دنیا جو ہے وہ عارضی ہے، ہمارا اصل ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہے، آخرت ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں جو میں آپ کو بہت پیارا سا عمل بیان کروں گا، اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ ہمیں بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا، اور اس وظیفے کے دنیا میں بھی بہت زیادہ فائدے ہیں، لیکن اس عمل کا جو سب سے زیادہ فائدہ ہمیں حاصل ہوگا وہ آخرت کا فائدہ حاصل ہوگا، اور جو سب سے اہم اور سب سے ضروری ہے ہمارے لیے، کیونکہ دنیا کی زندگی چاہے جتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، بالآخر ہمیں موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور ہمیں قبر میں جانا ہے، اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اور کوشش کیجئے گا اس ویڈیو کو سننے کے بعد کہ اپنے دوستوں، احباب، رشتہ داروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا کہ ہمارے باقی بہن بھائی بھی اس عمل سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ عید کے دن کا جو عمل میں آپ کو بیان کرنے لگا ہوں، اس کو اگر آپ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے جتنے بھی عزیز و اقارب، دوست، احباب، رشتہ دار اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے ان سب کی قبروں میں 1,000 نور داخل فرمائیں گے۔ اور جو یہ عمل کرے گا، یعنی عید کے دن جو بھی اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی اس عمل کو کرے گا، اور جب اس کا وقت بھی آئے گا اس دنیا سے جانے کا، تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں بھی 1,000 نور کو داخل فرمائے گا۔ میرے عزیزوں، ایک بات ذہن میں رکھیے گا، قبر ایک وحشت کی جگہ ہے اور اندھیرے کا گڑھا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے۔ قبر کی تاریخی بہت خوفناک اور وحشتناک ہے۔ تو میرے عزیزوں، یہ کتنا بہترین عمل ہے کہ جن سے ہم پیار کرتے تھے اس دنیا میں، تو ان کے لیے ہم یہ عمل کریں گے اور انہیں اس کا ثواب، اصالِ ثواب کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کی قبروں میں روشنی کر دے گا، اور جب ہم بھی اس دنیا سے جائیں گے تو ہماری قبر میں بھی روشنی ہوگی، اور قبر میں روشنی جو ہے وہ اپنے اعمال کے ساتھ ہی ہوگی، ورنہ قبر میں کوئی ایسا حساب اور انتظام نہیں کہ جس سے روشنی ہو سکے۔ تو میرے عزیزو، یہ بہت پیارا عمل ہے، تو کوشش کیجئے گا کہ عید کے تینوں دن یہ عمل کر لیں۔ چھوٹا سا عمل ہوگا، بہت زیادہ آپ کا وقت نہیں لگے گا، اور اگر لگے گا بھی تو یہ بھی ہمارے اپنے لیے ہوگا، یا ہمارے ان پیاروں کے لیے ہوگا جنہیں ہم بہت پیار کرتے ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ حدیث نقل فرماتے ہیں کہ آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عید کے دن جو شخص 300 مرتبہ یہ کلمات پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور پھر اس کا ثواب تمام مرحومین کی روح کو بخش دے، یعنی ان کو اصالِ ثواب کر دے، یعنی جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، ہمارے عزیز و اقارب میں سے، ہمارے آباء و اجداد میں سے، ہمارے دوستوں میں سے، جنہیں ہم جانتے ہیں، جنہیں ہم نہیں بھی جانتے، جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی جنات ہیں، جو بھی اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں، ان سب کو اس کلمات کا ثواب بخش دے۔ عید کے دن 300 مرتبہ یہ کلمات پڑھ کر اصالِ ثواب کر دیں، تو اللہ تعالیٰ ان کلمات کی برکت سے
ان تمام مرحومین کی قبروں میں 1,000 نور داخل فرمائے گا، اور جب یہ عمل کرنے والا خود اس دنیا سے رخصت ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں بھی 1,000 نور کو داخل فرمائے گا۔ تو میرے عزیزوں، آپ نے عید کے دن صرف 300 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور اس کا ترجمہ بہت خوبصورت ہے، اللہ اپنی خوبیوں تعریفوں سمیت پاک ہے، عظمت والا اللہ پاک ہے۔ اور یہ صحیح بخاری میں ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا یہ 2 کلمے رحمان کو بہت پیارے اور زبان پر ہلکے پھلکے، لیکن قیامت کے دن ترازو میں بھاری ہوں گے۔ سبحان اللہ، چھوٹا سا عمل اور اس کا فائدہ کتنا زیادہ ہے۔ تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ جب سے یہ کائنات بنی ہے اس وقت سے لے کر آج تک جتنے بھی انسان اور جتنے بھی جنات مسلمان وفات پا چکے ہیں، ان سب کو آپ نے ان کلمات کا ثواب اصال ثواب کرنا ہے، بخشنا ہے۔ اور یہ اتنے پیارے کلمات ہیں، ان کا اتنا زیادہ فائدہ ہے۔ اس کی ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، یہ عمل ہر دن کے لیے ہے۔ جو شخص 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ گناہ اس کے سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ تو جو شخص 100 مرتبہ صرف سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، تو میرے آقا کریم تو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کے گناہ اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ آپ باقی بھی ہو سکے تو ضرور یہ سارے دنوں کے لیے عمل ہے، ہر دن کے لیے، ہر سال کے ہر مہینے کے ہر دن کے لیے یہ عمل ہے۔ تو یہ چھوٹا سا عمل ہے، اس میں چند منٹ بھی نہیں لگیں گے، تو آپ باقی دنوں میں بھی اس کو لازمی پڑھیے گا، اور عید کے 3 دن تو اس کو خصوصاً 300 مرتبہ ضرور پڑھیے گا۔ اگر ایک دن پڑھنے سے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں تو دیکھیے گا کہ عید کے 3 دن 300 مرتبہ پڑھنے سے آپ کے گناہ بھی معاف ہوں گے۔ تو جس کے لیے آپ پڑھ کر اصال ثواب کریں گے اس کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ اور یہ عمل آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، صبح عید کی نماز کے بعد سے لے کر غروب آفتاب سے پہلے، یعنی مغرب سے پہلے آپ نے کسی بھی وقت اس کو کرنا ہے۔ اول آخر 3 مرتبہ، 7 مرتبہ، 11 مرتبہ درود ابراہیمی نماز والا یا کوئی بھی درود مبارک پڑھ لیجئے گا۔ اس کے بعد آپ نے 300 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، سبھی کو اصال ثواب کریں، اور اس کے بعد اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنے عزیز و اقارب کے لیے جو زندہ ہے ان سبھی کے لیے بھی دعا کیجئے گا۔ میرے عزیزوں، کچھ عمل ایسے ہیں جنہیں ہمیں اس دنیا میں اس کے ثواب کا یا اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، لیکن جب ہم خود اس کیفیت سے گزریں گے یا قبر میں جائیں گے تب ہمیں اندازہ ہوگا۔ میرے عزیزوں، موت کے وقت انسان 2 کیفیت میں ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کی روح ایسے نکل رہی ہوتی ہے کہ ان کے راگ راگ میں وہ پھنس رہی ہوتی ہے۔ کاش تم دیکھ سکتے وہ منظر جب اللہ کے فرشتے نافرمانوں کی روح کو نکالتے ہیں تو ان کے منہ پر بھی مارتے ہیں اور ان کی کمر پر بھی مارتے ہیں، اور اس دن وہ کہتے ہیں نافرمان کہ مجھے واپس کر دو تھوڑی دیر کے لیے، اب میں پورا اور ٹھیک ٹھاک مسلمان بن کے چلوں گا۔ تو اس کے جواب میں ہوتا ہے، یہ حدیث مبارکہ میں ہے جو میں آپ کو بیان کرنے لگا ہوں، کہ ملک الموت اترتا ہے اور اس کے ساتھ 4 فرشتے ہوتے ہیں، اور وہ چاروں فرشتے آ کر اس نافرمان کی پٹائی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے، اور ملک الموت کہتا ہے، اے خبیث روح جو خبیث جسم میں تھی، باہر آ۔ اب وہ واپس تو ہو نہیں سکتا اور نہ ہی وہ اپنے آپ کو روک سکتا ہے، اور ملک الموت کیا کہتا ہے کہ تیار ہو جو خوفناک عذاب کے لیے،
اور کھولتے پانیوں کے لیے، کانٹے دار جھاڑیوں کے لیے اور بے شمار عذاب کی شکلوں کے لیے۔ تو جب وہ اس کی روح کو کھینچتے ہیں تو وہ راگ راگ سے کٹ کٹ کے نکلتی ہے، تو سارا وجود زیر و زبر ہو جاتا ہے۔ سکرات کا درد ساری دنیا کے دردوں اور تکالیف پر حاوی ہے، اور جب اس گناہگار کی روح نکلتی ہے اور اس روح کو لے کر وہ آسمان کی طرف چلتے ہیں اور دروازے پر پہنچتے ہیں، تو اندر سے فرشتہ پوچھتا ہے کون ہے، اور جواب دیتے ہیں وہ روح لے جانے والے کے فلاں فلاں کا بیٹا ہے۔ تو اوپر سے فرشتہ جواب دیتا ہے یہ تو وہ بدمعاش روح ہے جو بدمعاش جسم میں تھی، یہ وہ بدبخت روح ہے جو بدبخت جسم میں تھی، اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھل سکتے، اسے واپس کر دیا جائے کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے اور ان کے لیے جنت کے دروازے نہیں کھلیں گے، اور پھر یہ اوپر سے نیچے گرائے جاتے ہیں جو اللہ کا قید خانہ ہے۔ سجین وما ادراک ما سجین، تو وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تمہیں خبر نہیں کہ وہ کتنا خوفناک قید خانہ ہے جو اللہ نے بنایا ہے، اور اس قید خانے میں انہیں دھکیل دیا جاتا ہے، اور پھر قیامت تک اس کے لیے انتظار کی گھڑیاں ہیں اور عذاب کی شدت ہے۔ اور جب کسی نیک آدمی کا اللہ کے دربار میں جانے کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کوئی نیک مرد عورت کے جانے کا وقت آتا ہے تو اس کے لیے بھی فرشتے آتے ہیں اور آ کر اس کو خوشخبری دیتے ہیں اور اس کو تسلی دیتے ہیں، غم نہ کریں، پیچھے والے بھی آپ کو مل جائیں گے، آپ خوف نہ کریں۔ میرے عزیزوں، کتنا فرق ہے گناہگار کے مرنے کا اور اس شخص کا جس نے اللہ کو راضی کیا ہو۔ جب اس کا وقت آتا ہے تو فرشتے اس کو تسلی دیتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، کوشش کریں کہ اس چھوٹے سے الفاظ کو روزانہ بھی 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اور عید کے دن تو اس کو 300 مرتبہ لازمی پڑھ لیا کریں۔ ہم اس دنیا میں اپنے سکون کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، اور یہ تو پھر بھی عارضی ہے، اور جب ہم اس دنیا سے، اس جہاں فانی سے چلے جائیں گے اور اس جہاں میں جائیں گے جو ہمارے لیے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، تو پھر میرے عزیزوں کیا بہتر نہیں ہے اس جہان کے لیے بھی کچھ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو موت کے وقت ہونے والی تکلیف سے بچائے اور ہماری آخرت کی منزلیں آسان کرے، آمین ثم آمین۔ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کہ اللہ کا نام، اللہ کا کلام پڑھے گا، اس کا اجر، اس کا ثواب آپ کو، مجھے، ہم سب کو ہوگا۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ الصلاة